آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رکا رہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کی فرضیت کی وجہ صرف تقوی اختیار کرنا ہے۔ روزے کے ذریعے انسان کو تقوی ملتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں روزے کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کے اولین مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا بھی ذکر کیا گیا۔ سفر اور مرض کے علاوہ روزے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں۔ روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا حصول ہے، اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا بھی روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں۔ طلوع فجر سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ خود سحری اور افطاری کرنے یا کسی دوسرے مسلمان کو کروانے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ کسی مسلمان کو افطار کروانے کے لیے صرف کھجور، پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں ذرا بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کے ببرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ازواج مطہرات نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی اور اعتکاف بھی کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔